ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہم نے اللہ کے فضل سے آخری 14 صورتیں کور کر لی ہیں اور اس کے بعد مختصر گرامر کی 2 کلاسز بھی اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ سورہ البقرہ شروع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت ڈالے اور جب تک زندگی کے آخری سانس ہو اللہ تعالی ہمیں اس کام میں لگائے رکھے، اور اگر ہمارے نصیب میں اللہ نے یہ لکھا ہے تو آسانی کے ساتھ ہمیں پورا قرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی پہلی 2 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں اور یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ذالک وہ اسم اشارہ ہے، یہ دیکھیں اسم اشارہ قریب اور بعید دونوں کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، اور ہماری آیہ مبارکہ میں یہاں پہ ذالکہ، یہ ذالکہ دیکھیے اشارہ بعید میں سے ہے اور یہ مذکر واحد ذالکہ، ایک مذکر کے لیے اسم اشارہ بعید۔ الکتاب کتاب اور اسم ہے، ذالک الکتاب یہ جو پورا فقرہ ہے اس میں ذالکہ مبتدا ہے اور الکتاب خبر ہے، لیکن الکتاب یہاں پہ ذالکہ بدل بھی ہے۔ ذالک الکتاب اگر مبتدا بنے تو پھر اس کی خبر بنے گی لا ریبہ۔ ذالک الکتاب یہ مرکب اشاری بھی ہے کیونکہ ذالکہ اشارہ ہے اور آگے کتاب اسم، یہ دونوں اسم مل کر مرکب بنتے ہیں، مرکب اشاری۔ لا جو ہے لائے نفی جنس کہلاتا ہے، یعنی یہ لا جو ہے جس کے بارے میں آ رہا ہے اس کی پوری طرح سے نفی ہو رہی ہے اس کے بارے میں، یعنی آگے کیا بات آ رہی ہے؟ ریبہ۔ تو ریبہ جو ہے ہر لحاظ سے اس کے لیے لا ہے کہ ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے، ہر طرح سے جو بھی ریب ہو یعنی شک ہو وہ نہیں، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ تو ریبہ لا کا اسم ہے اور یہ حالت نصب میں ہوتا ہے، لا کا اسم ہوتا ہے اور لا کی خبر بھی ہوتی ہے۔ لا ریبہ فیہ، فیہ لا کی خبر ہے، ریبہ اسم ہوا اور فیہ لا کی خبر محلاً مرفوع ہے، اور پھر فیہ پورا مل کر دونوں یہ مرکب جاری بنتا ہے۔ اور یہ مرکب اشاری، اس کی تفصیلات یعنی کسی اسم کے ساتھ اسم اشارہ مل جائے تو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ اسم، یہ مرکب مل کر مرکب اشاری بنتا ہے۔ اس میں ایک اسم اشارہ ہوتا ہے، دوسرا مشار علیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ یہ دیکھیں قرآن مجید میں حروف جارہ کی جو لسٹ ہے یہ بار بار آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہاں پہ مرکب جاری فی ہی، تو فی ہی جو ہے فی اور ہی مل کر مرکب بنتا ہے۔ فی یہاں پہ یہ 7ویں نمبر پر، فی الارضی یہاں پہ اس کی مثال ہے۔ اس میں متعلق ہے الکتاب کے، یعنی اس میں کیا ہے؟ کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔
فی ہی متعلق ہے کتاب کے، جس کے اندر کیا ہے؟ ہدن، اور یہ اسم مصدر ہے۔ لا ریبہ نہیں کوئی شک، لا جنس نفی ہم نے دیکھ لیا، فی ہی مرکب جاری بھی دیکھ لیا، ہدن یہ ہدایت ہے، اور یہ دیکھیں یہ اسم مصدر ہدن للمتقین، ذالک اسم مبتدا، ہدن اسم مصدر ہے، اور یہ ذالکہ کی خبر ہے، یعنی مبتدا اور آگے خبر۔ مصدر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اسم جس میں کوئی کام ہو، یعنی اس کام کے ہونے کا ذکر ہو۔ ہدایت لینا، ہدایت پانا یہ فعل ہے، اور ہدن مصدر ہے۔ اور ہدن کی جنس ہم دیکھیں گے، یہ جنس میں مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ نکرہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے۔ للمتقین یہ متعلق ہے ہدن کے، کیونکہ یہ مرکب جاری ہے، اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ للمتقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت، ہدن، اس لیے اس کے ساتھ متعلق ہے۔ واپس چلیں گے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، مرکب جاری، للمتقین، لی المتقین، دونوں مل کر مرکب بنتے ہیں مرکب جاری، اور یہ مرکب جاری کی تفصیلات حروف جارہ، اور یہ للمتقین، لی المتقین، اور لی چوتھے نمبر پہ، للہ یہاں اس کی مثال ہے، اور المتقین جو ہے جنس میں مذکر ہے، عدد میں یہ جمع ہے، اور وسعت میں یہ معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے، اعرابی حالت مجرور ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے، اور اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیلاً بات کروں گا میں۔ اس میں جو اہم چیز ہے، سب سے زیادہ اہم چیز ہے، وہ تقوی اور متقین کا ذکر ہے، اور قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے جو متقین ہیں۔ متقین یا تقوی، متقین کون ہے اور تقوی کیسے حاصل ہوگا، اس پہ تھوڑی سی انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن ہمارے ہاں مجبوری یہ ہے کہ چونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، اصل تعلیمات سے دور ہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ اصل تعلیمات کو جانتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت میں جو تقوی یا متقین کا جو تصور ہے وہ بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے۔ تقوی کے بارے میں اکثریت کی یہ ماننا یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تقوی دے گا تو ہم متقی بن جائیں گے، اور متقین لوگوں کی جو عمومی طور پر جو شکل و شباہت بنائی ہے لوگوں نے اپنی، یعنی داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں، اور ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو لوگ متقی تو سمجھتے ہیں، مگر جب ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، جب ان کے وہ اعمال جو ان کی ذاتی زندگی کے ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھلے اس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہو، بھلے اس کے نام کے ساتھ مولانا لگا ہو، اور بھلے وہ معاشرے میں کتنا ہی عزت دار ہو، اس کے جب اصلیت آج میڈیا کے دور میں سامنے آتی ہے تو پھر انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ کیا یہ ہیں متقی لوگ؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے تقوی اور تقوی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات، اس پہ عمل، اس کو چھوڑا ہے، اور اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، بلکہ ہمیں سمجھنے نہیں دیا گیا، ہمیں قرآن سے دور رکھا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، عام لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ تقوی کی تفصیل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ لا ریبہ، اس آیت میں جو پہلی خاص بات ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ہدن اسم مصدر یعنی ہدایت، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ للمتقین، جو
متقین ہیں، جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ روش اختیار کرنا اس کا خاص معنی ہے، اور یہ معنی گرامیٹیکلی انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا کہ یہ اختیاری چیز ہے۔ تقوی کیا ہے اور کیسے حاصل ہوگا؟ متقین مادہ ہے واو قاف یا، اور باب ہے اس کا اختلافا۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے اتقا، مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یتقی، اور یہ باب اختلافا اس کی پوری تفصیل ماضی، غائب اور حاضر اور متکلم، اسی طرح مضارع، غائب، حاضر اور متکلم کے سارے صیغے۔ لیکن متقی کیا ہے اس میں؟ متقی تقوی اختیار کرنے والا، فاعل واحد مذکر، اور اس کی جمع ہے متقون یا متقین۔ اصل میں یہ متقون جمع ہے، لیکن متقین یہاں پہ چونکہ حالت جر میں ہے للمتقین، تو اس لیے یہ واو نون گر کر اس کا یا نون بن جائے گا۔ متقین تقوی اختیار کرنے والے، اور یہ فاعل جمع مذکر ہیں، یعنی جمع لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس باب کی یعنی باب اختلافا، یہ اصل میں باب افتعال ہے۔ اختلافا کی خاصیت کیا ہے؟ اس باب کی خاصیت اہتمام کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ فعل جس میں پورا اہتمام کیا جائے، پلاننگ کی جائے، اور ہر طرح کے لوازمات کو کر کے استعمال تو وہ کام کیا جائے۔ اجتہدا اس نے محنت کی، اہتمام کیا، یعنی ایک بچہ سال بھر محنت کرتا ہے اور کوشش کر کے جب امتحان پاس کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا اجتہادہ، اس کی محنت جو اس نے کی وہ کام آتی ہے اس کو، تو پوری کوشش اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اکتسبا اس نے کمایا بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اسی طرح دیکھیں اقتربا وہ قریب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے یہ باب اختلافا اس کا نام اس لیے رکھا گیا تاکہ سمجھ سکے انسان۔ اختلاف جو ہے انسان اپنے پورے ارادے اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اور پورے اپنے جو اس کے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، جو اس کے دلائل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کے ساتھ وہ اختلاف کرتا ہے۔ اختلاف یوں ہی نہیں ہو جاتا، اور پھر اختلاف کے لیے آگے کوئی دوسری پارٹی ہے جس کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے سٹرگل کی جاتی ہے، یعنی اس کے نقطہ جو ہے اس نقطہ کے مخالف آپ کے پاس دلائل ہوتے ہیں، اور آپ اپنی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اس اپنے دلائل کو اختیار کر کے اس کے نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ اس باب کی خاصیت ہے، یعنی آپ اپنی پسند سے، اپنے چوائس سے اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے آپ اختلاف کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ خود سے چوائس اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے باب اختلافا جس میں اہتمام ہوتا ہے، اور اتقا یا متقی وہی لوگ ہیں جو خود سے اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے تقوی یا متقی جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اسی لحاظ سے ہے کہ انہوں نے خود کوشش کر کے انہوں نے اہتمام کیا اور اس کے لیے تگ و دو کی، جتنے بھی اس کے ذرائع ہیں وہ اختیار کیے اور متقی بنے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، تقوی کی روش اختیار کرتے ہوئے اس کتاب سے ہدایت لینے والے ہیں۔ تو جب اس کتاب سے ہدایت لیں گے تو پھر وہ جو متقی کی شکل بنے گی، وہ بھلے اس کی داڑھی لمبی نہ بھی ہو اور بھلے وہ اس کے ہاتھ میں تسبیح نہ بھی ہو، تو پھر ہر حال میں وہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اپنے اعمال کرے گا، اپنے دنیا کے معاملات کرے گا، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ معاملات کرے گا، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرے گا، اور جب اس کے پاس اختیار آئے گا تو اپنے اختیارات کو اللہ سے ڈرتے ہوئے استعمال کرے گا۔ اور قرآن
کے نظام کو سمجھے گا اور اس کو زمین پر جاری کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی آخرت کو سنوارے گا، یہ ہے متقی۔ تو اس کے پیچھے ضروری ہے کہ وہ قرآن سے ہدایات لے اور اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھے سمجھے، تب وہ متقی بنے گا۔ اب جب متقی بنتا ہے تو تقوی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کے لیے ہی اس کو فائدہ نہیں ملے گا بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی اسے فائدہ ملے گا۔ کیا اہمیت ہے اس کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو کوئی تقوی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کرے گا اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے طرح طرح کی مشکلات سے جو ہے وہ وابستہ ہوتا ہے، بیماری کی صورت میں، رزق کی کمی کی صورت میں، اور طرح طرح کی مصیبتیں ہیں۔ تو ان سے نجات پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے خوف رکھے، اللہ کے دیے ہوئے طریقے پر چلتا رہے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کی مشکلات سے نکلنے کا اس کو راستہ دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم متقی بن جائیں تو پھر انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ زندگی کیسے پرسکون ہوتی ہے۔ مشکلات آئیں گی لیکن ان سے نکلنے کے راستے بھی اللہ دے گا ہمیں، اور ہمیں رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہوگا۔ تقوی کی اہمیت آخرت کے لیے، یعنی دنیا کے لیے تو سامنے آئی، اصل میں تقوی آخرت میں انسان کو فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 35۔ یعنی تقوی جو ہے انسان دنیا میں جب اختیار کرے گا تو اس آخرت کی مشکلات سے بچے گا کہ جہاں کوئی سفارشی کرنے والا سفارش نہیں کر پائے گا، کوئی مدد نہ کی جائے گی، کوئی کسی کے لیے کوئی فدیہ نہ دے سکے گا، کوئی کسی کی جان نہ چھڑا سکے گا۔ جان چھوٹے گی تو آپ کے اپنے اعمال اور آپ کے اندر دل کے اندر جو تقوی ہے اس کی وجہ سے ہوگا۔ اور متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، متقین کے لیے بنائی گئی ہے، جو متقی نہیں ہے وہ اس میں نہیں جا سکتا۔ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ حکم ہے، اور یہ حکم کون دے رہا ہے؟ سورہ الشعراء میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے، اور ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں تقوی ملے گا۔ یہ نوح علیہ السلام کا ذکر 2 بار ہے، آیت نمبر 108 میں اور 110 میں انہوں نے دونوں بار ہی اپنی قوم سے کہا فاتقوا اللہ واطیعون۔ 2 بار ہود علیہ السلام نے آیت نمبر 126 اور 131 میں فرمایا، 2 بار صالح علیہ السلام نے آیت نمبر 144 اور 150 میں، اور 1 بار لوط علیہ السلام نے آیت نمبر 163 میں، 1 بار شعیب علیہ السلام نے آیت نمبر 179 میں یہ فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون۔ یعنی تقوی جو ہے یعنی ڈر، فتقو تم ڈرو، متقی بن جاؤ اللہ کے لیے، تو کیا کرو گے؟ اطیعون میری اطاعت کرو۔ تو انبیاء نے اپنے لوگوں سے اپنی اطاعت کروانے کا اللہ کی طرف سے جو ہے حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو لہٰذا تقوی ملنے کا یا تقوی حاصل کرنے کا یا متقی بننے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کے انبیاء کی اطاعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو دیکھیے تقوی ملے گا ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہمارے نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم ان کی اطاعت کریں گے تو ہم متقی بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ الانعام آیت نمبر 155۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، ایک برکت والی کتاب ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی تقوی ملے گا اللہ کے کلام یعنی قرآن کی پیروی کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں فرما دیا کہ اس کتاب کی اتباع کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو دو ذرائع ہمارے سامنے آئے، نمبر ایک اللہ کے انبیاء کی اطاعت، اور اس اطاعت کو کرتے ہوئے اللہ کے قرآن کو سمجھنا جیسے انہوں نے سمجھایا، جیسے انہوں نے اس کے جو معنی ہیں اور اس کے اندر جو مفہوم ہے وہ سمجھائے اپنی احادیث میں، ان کو سیکھنا سمجھنا اور ان پہ عمل کرنے سے تقوی ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، آل عمران 102۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور تقوی ایسا اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی آخری حد تک جو تقوی ہے وہ اختیار کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ تقوی، اور پھر ساری زندگی تقوی اختیار کرتے ہوئے مسلم بن کر رہو، اطاعت گزار بن کر رہو، اپنے آپ کو مسلم کہو، اپنے آپ کو فرقہ بندیوں والے نام مت دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس حال میں مرو کہ تم مسلم ہو، تو ہمیں مسلم ہونے پہ فخر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور اللہ کے نبی نے ہمارا جو نام رکھا ہے وہ مسلم ہے، ہم مسلم میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کرنا، اس سے ہمیں تقوی ملے گا، اور تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخری حد تک اعلیٰ سے اعلیٰ تقوی اختیار کرو۔ اور جب یہ حکم آیا تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اسی پریشانی میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور آسانی فرمائی، اور ایک اور حکم نازل ہوا، اور وہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ التغابن آیت نمبر 16 ہے، جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ آسانی دے دی گئی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو آخری کوشش تک پہنچو، ایسا نہیں کہ بیچ میں چھوڑ دو کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، پوری کوشش کرو۔ اور یہ معاملہ چونکہ جنت کا ہے، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، جنت کا معاملہ ہے، اگر وہاں جنت میں جانے سے رہ گئے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم متقی بنیں اور ہر حال میں جتنا ہو سکے ہم اللہ سے ڈریں، اور اس کے لیے فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو۔ تو قرآن تو ہمیں روزانہ سنایا جاتا ہے، 3 بار جہری نمازوں میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام سناتا ہے، کیا ہم سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں؟ اطاعت تو تبھی کریں گے نا جب اس کو سمجھیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کی گرامر کو سمجھا جائے، اللہ کی زبان کو سمجھا جائے، یہ تبھی ممکن ہوگا، اور تقویٰ بھی تبھی آئے گا، متقی بھی تب بنیں گے جب قرآن کو سمجھیں گے، اللہ کے نبی کے احکامات کو سمجھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کا پیمانہ کیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین دین دیا جس میں بے شمار ہدایات ہیں ہمارے سامنے، اور بہترین ہدایات ہیں، ایسی ہدایات کہ ہر معاملے میں ہمارے لیے ہدایت موجود ہے۔ تو اسی طرح تقوی اختیار کرنے کا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس ہدایت موجود ہے کہ وہ تم خود جج کرو کہ تمہارے اندر کتنا تقوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، التقوی ہی الخوف من الجلیل، تقوی تو صرف یہ ہے کہ انسان الجلیل یعنی اللہ جل جلالہ سے خوف رکھے۔ اللہ سے ڈرنا پہلا عمل، اور ہر شخص یہ خود دیکھے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا پیمانہ کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے کہ جب ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ایمان کے اندر یہ ہمارا ایمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ لیکن اللہ سے خوف کا پیمانہ یہ ہے کہ اندھیرا کر دیتے ہیں، پردے گرا دیتے ہیں، تالے لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، اور وہاں چھپ کر گناہ کرتے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ کیسا تقوی ہے؟ تو اللہ پہ ایمان اور اس کا تقوی یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اندھیرا ہو، اجالا ہو، لوگوں میں ہوں، اکیلے میں ہوں، کس حال میں بھی ہوں، ہر حال میں یہ احساس رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی ہے۔ تو یہ پہلا پیمانہ۔ اور دوسرا پیمانہ کیا ہے؟ والعمل بالتنزیل، یعنی جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پہ کتنا عمل ہے، قرآن کی پیروی کتنی کر رہے ہیں، ہم قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہی نہیں تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ تو تنزیل میں قرآن اور قرآن کا جو مفہوم ہے دونوں شامل ہیں، دونوں اللہ نے نازل کی ہیں۔ تو لہٰذا اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن و سنت کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ تقوی کا دوسرا پیمانہ ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم نے زندگی میں کیا ایک بار قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو پھر متقی بننے کے لیے پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ تو والعمل بالتنزیل تب ہوگا جب اس کو سمجھیں گے۔ اور اگلا پیمانہ ہے والقناعۃ بالقلیل، جو ملا ہے اس پہ راضی۔ قناعت بہت بار سنتے ہیں ہم، قناعت کیا ہوتی ہے؟ اس کا مفہوم جاننا ضروری ہے کہ جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، جو مجھے دے گا میں اس پہ راضی ہوں، جو نہیں دے گا میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ یہ ہے قناعت۔ اور تقوی کا معیار یہ ہے کہ چاہے وہ قناعت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اس پہ انسان راضی رہے۔ القناعۃ بالقلیل، تھوڑے سے تھوڑے رزق پر بھی انسان راضی ہو جائے وہ متقی ہے۔ لیکن آج کے تقوی گزار جو سو کالڈ متقی لوگ ہیں، دنیا جن کے پیچھے جاتی ہے، آپ ان کے محل دیکھیں، آپ ان کی گاڑیاں دیکھیں، آپ ان کی مسندیں دیکھیں اور ان کی پوشاکیں دیکھیں، تو کیا یہ متقی لوگ ہیں؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تقوی کو جاننے کا اگلا پیمانہ والاستعداد لیوم الرحیل، یعنی موت کے سفر کے لیے ہر وقت تیار رہنا، مستعد رہنا۔ والاستعداد یعنی ہر وقت مستعد ہونا، کس لیے؟ لیوم الرحیل، اپنی رحلت یعنی اپنی آخری سفر جو ہے اس کے لیے تیار رہنا۔ تو یہ تقوی کا آخری پیمانہ ہے۔ تو کیا ہم اپنی موت کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی موت کے لیے تیار ہے یا اسے پتہ ہے کہ اس نے مرنا ہے تو پھر اس موت کے لیے وہ تیاری کرے گا۔ اس کے اعمال سے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ آخرت میں جانے کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ تو یہ تقوی کے چار پیمانے ہر وقت اپنے سامنے اپنے ذہن میں رکھیے۔
تو آج کی یہ آیہ مبارکہ بڑی اہم، اور اس کے لیے جتنا یہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، کوشش کی کہ اس کو ہم سمجھیں کہ متقی کون لوگ ہیں، قرآن سے ہدایت کون لوگ پائیں گے، وہ یہ لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔